خواجہ نگر دربار اس نے جڑے ملنگ حضرات جی اس ٹائم ٹوٹل کتنے اور تسا نے وصال تو بعد ان ہمارو کی میسج شادی کیڑی سان وچ ہوئی دربار دے وچ بھی ڈیری نے اخراجات ان کی سارے کس طرح مینج ہونے تسا دی تاریخ پیدائش کی اور کیڑا شہر پریکٹیکلی لائف نے وچ آئے ہو تے کم کیڑا پہلا سٹارٹ کیتا وہ لوگ بھی انہیں جڑے گھر نے وچ آ پانی بھی خود اپنے ہاتھوں نہیں پینے لیکن اتنے آ کے لوکاں تے لنگر کھلانے پہ سارا کچھ جو کچھ بھی واقعہ ہوا ہے جڑا پریکٹیکلی لائف پہ دسنی یہ روحانی تو پہلے کوئی ایسا واقعہ ایسا دسو کہ جس تساں نے سننے والے انہاں نا ایمان تازہ ہو آج ہمارا حضرت خواجہ سخی رحم الدین المعروف خواجہ نگر حسن ابدال جانا ہوا وہاں پہ جانے کے بعد سب سے پہلے دربار پہ ہم نے حاضری دی اور وہاں پہ مغفرت کی دعا کی دعا کرنے کے بعد ہم لوگ صاحبزادہ علاء الدین چشتی جو کہ گدی نشین ہیں ان کے حجرے میں گئے جب حجرے میں گئے تو وہ دعا فرما رہے تھے جو کہ لنگر بھی سر عام تقسیم کیا جاتا ہے لنگر کے حوالے سے دعا فرما رہے تھے اور لوگ بھی وہاں پہ بیٹھے تھے تو ہم بھی وہاں پہ بیٹھ کے جب نماز جمعہ کا ٹائم ہوا تو بابا جی نے حکم دیا کہ چلیں اور نماز ادا کریں نماز ادا کرنے کے لیے ہم بابا جی کے ساتھ سیدھا دربار پہ آئے جو کہ بابا جی کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی چیئر پہ بیٹھ کے نماز جمعہ ادا کرنا شروع کی اس کے بعد خواجہ نگر میں جو مسجد بنی ہوئی تھی ہم لوگ وہاں مسجد میں چلے گئے اور نماز جمعہ کا ٹائم تھا اور ہم لوگوں نے بھی وہاں پہ نماز جمعہ ادا کی نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد صاحبزادہ علاء الدین چشتی جو کہ یہاں کے گدی نشین بھی ہے ان کے حجرے میں ہم گئے دوبارہ اور ان سے ان کی زندگی کے متعلق بہت ہی دلچسپ سوالات کیے اور ان سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کب روحانیت میں آئی اور یہ تمام ویڈیو مکمل دیکھیں جس پہ بہت ساری معلومات آپ کو ملے گی سارے تو پہلے تسی مائی دسو کہ تساں دی تاریخ پیدائش کی اور کیڑا شہر ہے جس شہر وچ تساں دی پیدائش جی تاریخ پیدائش 1949 اچھا 1949 تے حسن ابدال ہی پیدائش ہوئی دربار عالیہ خواجہ نگر سے ابتدائی جڑی تعلیم ہے یہ وہ تساں کتھوں حاصل کی میں پہلے تے حسن ابدال ہائی سکول تو میٹرک کیتی ہے ٹھیک ہے ہاں جی پرائمری سکول حسن ابدال تو جڑا ہے تے پرائمری پاس کیتی ہے ٹھیک ہے پھر اس تو بعد گورنمنٹ ہائی سکول حسن ابدال تو میٹرک کی سن 1968 ہے جی اس تو بعد تو پھر سن 1968 تو بعد گورنمنٹ کالج کیمبل پور ٹھیک ہے اٹک جڑا ہے اس کو کیمبل پور آتے ہیں اتوں ایف اے کی ہے جی اور اس طریقے نال پھر اس تو بعد جو پریکٹیکلی لائف نے وچ آئے ہو تے کم کیڑا پہلا سٹارٹ کیتا تساں ہاں پہلا کام جڑا ہے میں تھے انسپیکٹریٹ آف آرمامنٹنگ پیو ایف اے وچ تے اتھے ایز اے کوالٹی انسپیکٹر جڑا ہے اچھا جی ہاں اتھے انہوں نے کورس بھی کرایا اور اس تو بعد جوائن کیا تقریباً عرصہ 4 سال تک کیتا ہے سروس تے پھر اتھوں چھوڑ کے میں تے فارن کنٹری چلا گیا کیڑے ملک گئے ہو پہلے میں سعودی عربیہ وچ گیا کتنا ٹائم لایا سعودی عربیہ تقریباً 2 سال میں رہا ٹھیک ہے شادی تو پہلے فارن کنٹری چلے گئے شادی تو بعد شادی کیڑی سان وچ ہوئی شادی سن 1977 ماشاءاللہ بچے کتنے بچے 5 بچے اچھا اچھا سعودی عرب میں کسی پہ دسنے ہاں سعودی عرب جڑا ہے تقریباً عرصہ 2 سال ایک امریکن کمپنی اس نے بطور فورمین کام کیا ٹھیک ہو گیا پھر اس تو بعد وہ آج عمرے نہیں سعادت حاصل ہوئی قبلہ بابا جی نے بھی ایک آج کیتا ہے جی 2 آج کرنے میں جو ہے سعادت نصیب ہو بے شمار عمرے سرکار نے اتنے حاضری ہونے دی مدینہ شریف خانہ کعبہ شریف دیگر زیارات وغیرہ پھر اس تو بعد اتنے واپس آ گیا میں اتنے آ کے کچھ بزنس سٹارٹ کیتا ہے تھوڑا جہا بروخانہ وغیرہ لایا سپاہی مل گئی وہ پھر کم اسی طرح رہا پھر لیبیا چلے گئے ہیں لیبیا پھر میں اتنے ایک بہت بڑی کمپنی ہے اس میں بھی چلا گیا انہوں دی پھر ایک بہت بڑی
یعنی کہ منسٹری آف ہیوی انڈسٹری اس دے وچ جڑا ہے تے کوالٹی کنٹرول میں خدمات سر ٹھیک ہے یہ سارا کچھ جو کچھ بھی واقعہ ہوا ہے جڑا پریکٹیکلی لائف پہ دسویں یہ روحانیت تو پہلے ہے یہ روحانیت تو پہلے ہے اچھا یہ روحانیت تو پہلے ہے پھر اس تو بعد میں اتوں واپس آ گیا پھر سعودی عربیہ نے ایک درمیان میں چکر لگا دوبارہ پھر اس تو والد صاحب بیمار ہو گئے پیچھے وہ چونکہ سجادہ نشین ہے سجادہ نشین دون دربار عالیہ میں صحیح پھر انہوں نے حکم آرڈر ہو گئے کہ تسی ہن بیٹا آتے کتنے ٹائم جو تسی والد صاحب تو بعد کتنا ٹائم ہو گیا سن 2000 چ انہوں نے وصال ہویا ہے اچھا سن 2000 تو ان کے ٹل ناؤ ہون تک تقریباً 23 سال ہو گئے ہاں جی 23-24 سال تک اس ان 23 سالاں نے وچوں کوئی ایسا واقعہ ایسا دسو کہ جس تساں نے سننے والے انہاں نا ایمان تازہ ہو بس وہ مختلف واقعات جڑے رونما ہونے رہے ایسا روح پرور واقعہ ہو روح پرور واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان نہ سفر کرنا پہ تے زیارت ہوئی ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس تو بعد دلی نے تمام زیارات نصیب ہوئی ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء پاک اور دلی دی جتنے بھی خواجگان ہیں سلسلہ چشتیہ نے بھی چشتیہ قادریہ سلسلے نے بھی اور چشتی سلسلہ نقشبندیہ دے بہت بڑے اولیاء اعظام پیشوا جڑے حضرت باقی باللہ سرکار انہوں نے بھی حاضرین موقع ملا ہے تے پیران کلیر شریف حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیر پاک نے جڑا ہے اتھے حاضری ہوئی ہے اور اتھی میری ایک شخصیت ہے جڑے قبلہ بابا جی نے خلیفہ ہے اچھا تے صاحب مزار بھی ان پیران کلیر شریف اور بہت بڑا سکول بھی یتیم بچیاں واسطے انہوں نے کھولا ہے وہ حضور قبلہ بابا جی نے خلیفہ ہے انہوں نے نام حضرت غریب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اچھا تقریباً 130 سال کی عمر انہوں نے وصال ہویا ہے تو اس وقت میری عمر تقریباً 50 سال ہی وہ وقت نے قطب عالم ہے انہوں نے بہت زیادہ جو ہے جس وقت انہوں نے مجلس میں کی تھی بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں انہوں نے اس چیز کو وقت نے قطب عالم ہے اور صحیح اللہ نے ولی اللہ ہے اور بڑی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کریمی ہے پھر چونکہ والد صاحب تے وصال فرما گئے تے سلسلہ بھی چلانا ہے تو میں بیعت بھی ہونا ہے پھر انہوں اگے ریکویسٹ کی تھی ہے تساں تو زیادہ بہتر تو اور کوئی شخصیت نہیں اچھا انہوں نے کہا کہ میں تے آپ اس دارنا غلام آنے کن چلو انہوں نے بیعت فرمایا بیعت فرمانے کے بعد خلافت عطا کی تھی میرے بھائی صاحب ہے صاحبزادہ افتخار جڑے اتھے کونسلر بھی رہن کافی عرصہ مثلا عبدال ملا خواجہ نگر شریف ہے وہ بھی نال ہے پھر انہوں نے خلافت عطا کی تھی اور انہوں نے آپ 10 بیعت بھی کی تھا بڑی متاثر کن شخصیت جڑا ہے انہوں نے جڑا ہے اس تو پہلے قبلہ بابا جی نے خلیفہ سائیں اکبر بابا انہوں تو کافی اسی متاثر ہیں پھر آخر بابا غریب شاہ صاحب انہوں نے پیران کلیر شریف بڑیاں خدمات ہیں انہوں نے پیران کلیر شریف انہوں سعادت حاصل ہوئی ہے بہت بڑا یتیم بچے واسطے مدرسہ بڑھایا نے صاحب مزار ان بہت خوبصورت انہوں نے مزار بنایا ہے لنگر شریف ہے سارا سلسلہ تو وہ پھر روحانی سلسلہ اتوں حضور مخدوم صابر پاک کی حاضری تو بعد جو ہے کافی اللہ تعالیٰ نے فیض و برکات نازل ہونے شروع ہوئے اچھا خاص کر کے خواجہ نگر دربار سے اسی اس ٹائم بیٹھے ہوئے اور اس نے جڑے ملنگ حضرات ہیں اس ٹائم ٹوٹل کتنے اور تسا نے وصال تو بعد ان ہمارو کی میسج دیکھو انسان میں ہو سکنا تسا تو پہلے چلا جانا ٹھیک ہے ان ہمارو کی کوئی ایسا میسج تسی دے سرکار نے بہت زیادہ مریدین ہوں جی بے شمار اسے جن خلفاء بھی شامل ہوں دیگر سرکار نے حیات جڑے خلفاء ہے انہوں دے وچ جنہاں کافی صاحب مزار حضرات ہے سید منور شاہ صاحب جنہاں اسلام آباد ایک مزار ہے جی تے سائیں اکبر بابا سن پشاور جڑا ہے کاکشال نے وچ انہاں دا مزار ہے بابا غلام نبی سن وہ بائی گاؤں جڑا ہے اس نال تعلق رکھنے وہ صاحب مزار علیہ بابا اتار نے وچ وہ صاحب مزار اٹک نے وچ حضرت سعید شاہ صاحب
रहमत उल्लाह अलैह, वो भी साहिब मज़ार ते सरकार ना काफ़ी वसी सिलसिला है, यानी पाकिस्तान विच भी और हिंदुस्तान ने विच भी काफ़ी ज़्यादा जो है, और हिंदुस्तान में फिर बाबा गरीब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तो बहुत ज़्यादा सिलसिला जो है वो वसी जो है। एक साढ़े पीर भाई नो गुजरात ने विच पकड़े वाली तो माने डेरा मौला पंचतन पाक तो वो भी बाबा गरीब शाह साहब ने खलीफा ने, कराची तो अब्दुल सत्तार मियाँ नो वो भी बाबा गरीब शाह साहब ने। तो बाबा गरीब शाह साहब तो बहुत ज़्यादा सिलसिला आगे कोई शक सरकार ना रूहानियत में जो है ते खास करके इन मरीदा मारो और मलंगा मारो, ठीक है, इन्हां मारो की मैसेज है तुसां मलंग और मुरीद जितने भी हैं नो बस वो है ते लजपाला ने नज़दीक लगे नो, जिस तरह उन्होंने तरफों ड्यूटियां लगियां नो वो खुद बखुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर दी नो ड्यूटियां। दुनिया तो पर्दा पोश हो गए, लेकिन रूहानियत ना सिलसिला उन्होंने जारी हो सकता जी बिल्कुल। इस वास्ते हतमी गल असी कोई नहीं आख सकते है जी। मुरीद भी हुई होना है, बाबा जी सरकार फरमाने कि बेटा ये जड़ा आके इतने मुरीद होना है या वो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज पाक ने गोद में दे रही है, यानी कि उन्होंने और रूहानी तौर पर ये पहले ही फैसला हो चुके हैं कि उन्होंने हजूर ख्वाजा गरीब नवाज पाक और ख्वाजा गरीब नवाज पाक जी हस्ती जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम ने बहुत ही खिदमत की थी है और 90,000 हिंदुआ कलमा पढ़ाया। और मैं सरकार ने दरबार से गया तो पूछा यार कि ये थे दलिया पकना है उर्स ने दिना च मिठा ते एवें नमकीन दलिया ते कोई और चीज़ क्यों नहीं, लंगर च और चीज़ां पकियां। तो उन्होंने दस्या कि इस वास्ते कि इत्थे हर किस्म ने मजहब ने लोग हैं जी, हिंदू नो ईसाई नो मुख्तलिफ किस्म ने हिंदुस्तान में मज़ाहब ने लोग और किसी भी मखलूक हो या किसी भी मजहब में बंदे तो तफरीक ना हो, लंगर आसानी नाल खा सके, यानी सरकार ने इतनी भी तफरीक नहीं जड़ाते की थी। तो उस सिलसिले में फिर सरकार का सिलसिला बहुत ज़्यादा पहले हर जगह पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान में भी बड़े ये चंद मुतासर कन चीज़ां ही मेरा बैत में सिलसिला बाबा गरीब शाह साहब जी वली अल्लाह आमन वली अल्लाह ने मुलाकात हुआ है, इन्होंने काफ़ी मुतासर किया। ठीक हो। अच्छा, उर्स ने मुतालक थोड़ा दसो कि उर्स की कड़ी डेट इतनी होनी और कितनी कुछ आवाम उस उर्स ने विच आनी? उर्स सिर्फ मुहर्रम नी 22, 23, 24 4 दिन उर्स होना 21, 22, 23, 24 पिशावर तो जड़ा है अपने लोकल ज़बान में जैसे डाली वो चादर आने होने सैयदपुर बाबा वो इसी तरह रस्म अदा की हुई है। दीगर जितने भी इलाके हैं पूरे पाकिस्तान तो मुख्तलिफ जगह तो सरकार दियां चादर आनियां और लंगर ना वसी बंदोबस्त किया वजना है, ख़त्म ख्वाजगान ना एहतमाम किया वजना है। जिस तरह के चिश्तियात सिलसिले ने विच जड़ा है ते ख़त्म शरीफ और कुल शरीफ ना सिलसिला चलना है, इत्थे भी उस चीज़ ना एहतमाम किया वजना है। और कम अज़ कम बड़ी मखलूक होनी है बाबा जी की जड़ी तालीमात के खिदमत खल की है जी, खिदमत खल के जड़ा है वो ज़्यादा जड़ा है तो उसकी तरफ। और लंगर शरीफ भी ऐसे ऐसे लोग आने बड़े मुखय्यर आज़ाद भी आने नो अपना हिस्सा भी शामिल करने, उस तो अलावा लंगर शरीफ खिदमत करके उन्हें बड़ी रूहानी खुशी महसूस होगी। वो लोग भी उन्हें जड़े घरने में आ पानी भी खुद अपने हाथों नहीं पीने, लेकिन इतने आके लंगर खुलाने पैने सारा सिलसिला बाबा जी ने यानी कि तरीकत और वलायत खुला करके सारे ने सामने कर दिता कि एक लेवल कर दिता। हाँ एक लेवल किया ने मस्जिद नाल बढ़ाया ने जी बेसिकली यही दर्स है और हर किस्म की मखलूक आनी है मुस्तफीद होनी है, लंगर भी सामिल है, हर किस्म की वेलफेयर जी असले तौफीक होनी होगी। अच्छा, ये मेन क्वेश्चन अक्सर किया भी आवाम ने उस भी काफ़ी सारे अखराजात होने, फिर दरबार भी डेली ने अखराजात होने, ये सारे किस तरह मैनेज होने पे? ये बस वो दस्ते गैब ही है जेड़े के मुखय्यर मुरीदीन हैं नो वो मिलजुल के आपस में साहबजादागान भी मिलजुल के अपना अपना जो भी हिस्सा होना वो शामिल करने और जो भी यानी कि दस्ते गैब है वो अपना हिस्सा इन्वॉल्व करने।
واسطے جڑے پرانے مریدین انہوں نے اگوں اولاداں جس طرح حاجی مظہر الہی صاحب انہوں نے پائی اظہر الہی صاحب اس طریقے انہوں نے دادا جی جڑے حاجی فضل الہی صاحب وہ بھی خدمت کرنے لنگر کی خدمت کرنے مسجد کی خدمت کرنے اسی طرح سارے مریدین آپس میں کوآرڈینیشن کر کے لنگر کا سلسلہ جڑا اچھا خاص کر کے اس دربار میں کتنا کچھ ٹائم ہو چکا ہے یہ دربار اس حساب سے چل ہاں دربار شریف 1933 تو سرکار نہ وصال جڑا 1948 چ ہے اور 1948 تو بعد میرے خیال نہ اس دفعہ 76واں عرس ہے سرکار 76 سال تو یعنی کہ اسی طرح سارے اسی طریقے معاملات چلنے میں معاملات خیر رابطی مخلوق بھی کافی تھی اکٹھی ہونی اور پھر اس تو بعد روحانیت نے ایک سلسلہ میں بہترین قسم نہ لوگ فیضیاب بھی ہونے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ایک وسیلہ بڑھنا ہونا ہے اور قبول کرنے والی رب تعالیٰ نہیں ذات ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے نیک انسان بھی آلریڈی اس دنیا کے عین پیر فقیری آلریڈی سلسلہ چلنا پہنا یہ تھی جی ہم ابھی خواجہ نگر پہ تھے اور ان کی ماشاءاللہ پرسنل لائف کے اوپر ساری بات چیت ہوئی ہے اور آپ نے ویڈیو ساری مکمل دیکھی ہے اس ویڈیو پہ اپنے کمنٹ سیکشن پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے چاہتے چاہتے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا فیس بک پیج کو لائک اینڈ فالو بھی کر دیجیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں فی امان اللہ